السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ ہم وطن کا سر کاٹنے والے سعودی کا سر قلم۔ یہاں مقامی حکام نے مقامی شہری کی گردن کاٹنے کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری عبدالرحمن بن عبدالربہ بن عفنان البلوی کا بدھ کو الخبر میں سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ عبدالرحمن البلوی اپنے ہم وطن یحییٰ المالکی کی گردن تیز دھار آلے سے کاٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا۔ مفرور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا، جس نے الزام ثابت ہو جانے پر اسے قصاص کی سزا سنا دی تھی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا جرم۔ پبلک پروسیکیوشن نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری اداروں کو نقصان پہنچانا یا اس کے کسی بھی حصے کو ضرر پہنچانا قابل سزا جرم ہے۔ ان کی مواصلاتی لائنیں جان بوجھ کر کاٹنا یا معطل کرنا یا اس عمل میں حصہ لینا جرم ہے۔ 5,000 سے زیادہ کے نقصان پر واردات کرنے والے کو حراست میں لیا جائے گا۔ سعودیوں کو مکہ میں سرمایہ کاری کا مشورہ۔ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے ایک بار پھر سعودی تاجر خواتین و حضرات کو مکہ مکرمہ اور اس کی کمشنریوں میں سرمایہ کاری کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے اپنے نائب شہزادہ بدر بن سلطان کی موجودگی میں مکہ کی کمشنریوں اور تحصیلوں میں منصوبوں کے فروغ پر ہونے والے مباحثے کا افتتاح کیا۔ اس میں 200 سے زیادہ سرکاری اداروں کے مدیران شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی سرمایہ کار خواتین و حضرات کے لیے مکہ مکرمہ، اس کی کمشنریوں اور تحصیلوں میں سرمایہ کاری منافع بخش ثابت ہوگی۔ لاگت کم آئے گی، منافع زیادہ ہوگا۔ وہ اس سے قبل بھی سعودی سرمایہ کاروں کو اس قسم کا مشورہ دے چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں ٹریفک خلاف ورزیوں پر آن لائن اعتراض۔ باخبر ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر آن لائن اعتراض ریکارڈ کرانے کی سہولت جلد مہیا ہو جائے گی۔ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ متاثرین ابشر کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کی بابت اپنے اعتراضات ریکارڈ کرا سکیں گے۔ محکمہ ٹریفک کے افسران ان دنوں اس کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے ہیں۔ ریسٹورنٹ کی چمنی میں 4 دن تک پھنسا رہا، یہ کہنا ہے ریاض میں شہری دفاع کے ترجمان محمد الحمدی نے بتایا کہ ایک ریسٹورانٹ کی چمنی میں ایک شخص 4 روز سے پھنسا ہوا تھا۔ چمنی 13 میٹر اونچی تھی۔ ریسٹورانٹ بند کر دیا گیا تھا۔ شہری دفاع کے اہلکار نے چمٹی کاٹ کر پھنسے ہوئے شخص کو باہر نکالا۔ وہ 4 دن تک پھنسے رہنے کے باعث ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ نکالتے ہی اسے علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ کنگ فہد کمپیوٹر سسٹم کنگ فہد پل پر کمپیوٹر سسٹم معطل۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر محکمہ پاسپورٹ کے ماتحت کمپیوٹر سسٹم معطل ہو گیا۔ تعطل بحرین کی طرف سے آنے والی لین پر ہوا۔ محکمہ پاسپورٹ کے منتظمین نے صورتحال کی سنگینی سے نمٹنے کے لیے جانے والی لین ہی میں آنے والوں کو بھی شامل کر دیا۔ اس طرح پل پر ازدحام کا مسئلہ مؤثر حکمت عملی کے ذریعے حل کر لیا گیا۔ الجوف میں 12ویں عالمی زیتون میلے کا افتتاح۔ گورنر الجوف شہزادہ فیصل بن نواف نے اپنے یہاں زیتون کے 12ویں عالمی میلے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر عمائدین، عوام اور زیتون کے باغات کے مالکان کثیر تعداد میں موجود تھے۔ میلہ سکاکا شہر کے امیر عبداللہ تمدنی مرکز میں لگایا گیا ہے۔ گورنر الجوف نے کہا کہ ہمارا علاقہ زیتون کے تیل کی معیاری پیداوار پر کئی عالمی ایوارڈ جیت چکا ہے۔ اگلی خبر شامل کر رہے ہیں اہلیہ کے انتقال پر المنی سے گورنر ریاض کا اظہار تعزیت۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے اہلیہ کے انتقال پر مشیر ایوان شاہی سربراہ علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ المنی سے ان کے گھر پہنچ کر اظہار تعزیت اور ہمدردی کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شیخ المنی کی متوفی اہلیہ پر اپنی رحمت نازل کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ العتیبی سیاح کی ریاض واپسی۔ سعودی سیاح سعد العتیبی 19 روزہ سیاحت کے بعد دارالحکومت ریاض واپس پہنچ گئے۔ نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن سے واپسی پر ملاقات کی۔ العتیبی نے رابغ سے پیدل سفر کا آغاز کیا، جہاں سے وہ العلا، تیمہ، تبوک، حائل اور القصیم ہوتے ہوئے ریاض پہنچے۔ العتیبی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے اس سفر کے دوران ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کے جاری کردہ 2030 ویژن کا تعارف کروایا۔
واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کے نئے ترجمان۔ امریکہ میں متعین سعودی سفیر شہزادہ خالد بن سلمان نے فہد ناظر کو فاطمہ معاشن کی جگہ سفارت خانے کا نیا ترجمان مقرر کر دیا۔ انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ فہد ناظر امریکہ اور سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات کو گہرا بنانے اور سفارت خانے کے ابلاغی عمل کو عروج تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ زائد المیعاد ٹائر پر جرمانہ۔ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے باہا فوجداری عدالت کے حکم پر مقامی شہری خاتم بن عوید الزہرانی کی تشہیر خود اس کے خرچ پر مقامی اخبارات میں کرا دی۔ فوجداری عدالت نے زائد المیعاد اور پرانے ٹائر رکھنے اور فروخت کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر الزہرانی پر جرمانے، پرانے اور زائد المیعاد 160 ٹائر ضبط کر کے تلف کرنے اور مقامی اخبارات میں تشہیر کرنے کی سزا سنائی تھی۔ بالہرشی میں دور سڑکوں کے لیے 500 ریال مختص۔ گورنر باہا شہزادہ ڈاکٹر حسان بن سعود نے الکری کمشنری کو العقیق سے جوڑنے والے باقی ماندہ روڈ کے لیے 300 ملین ریال کی منظوری دے دی۔ اور آخری خبر شامل کرتے ہیں، ہر ایک کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ہر ایک کو دنیا سے وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، نوشائے تقدیر سے زیادہ خوشی ملتی ہے۔ غم ہر حال ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں زیر تعلیم سعودی طالبہ شزا السلمی کے ہیں، جو اس نے اپنی موت سے صرف ایک دن قبل ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں تحریر کیے تھے۔ شزا یونیورسٹی میں پہنچی تھی جہاں ہارٹ اٹیک ہونے پر اسے ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا تھا، تاہم ہسپتال پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیکلٹی کی طالبات نے اپنی سہیلی کی وفات پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا اور ٹویٹر پر اس کے نام سے تعزیتی ٹرینڈ کا اہتمام کیا۔ یہ تھی ہماری آج تک کی تازہ ترین خبریں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو نیوز اور ہر طرح کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ویڈیوز، نیوز، ہر طرح کی انفارمیشن پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل ملیں گے آپ سے نیوز بلیٹن میں۔ تھینک یو فار واچنگ انفو ٹی وی چینل۔